یہ کیا کر رہے ہو تم ذیشان؟ ہٹو اس کے اوپر سے۔ فاطمہ کی کوشش نے دم توڑا تو اچانک ہی کسی نے دروازہ توڑ کر اندر آتے ذیشان کو اس کے اوپر سے ہٹایا جو اسے جانوروں کی طرح نوچنے کی کوشش میں تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا کر رہے تھے تم یہ؟ ایک کے بعد ایک تھپڑ ذیشان کے چہرے پر جڑتے ہوئے ملک شہزاد نے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا، جو انتقام کی آگ میں اس قدر بھٹک چکا تھا کہ فوری طور پر ان کے تاثر پر کوئی رد عمل نہ دے سکا۔ اپنے پیچھے آتے ملازموں کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے ملک شہزاد نے فاطمہ کے منہ سے چادر کا سرا نکالا اور کہا، اٹھو بیٹے۔ پھر اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں سے نظر چلاتے ہوئے اس کے ہاتھ کھول کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کو ملازم نے انہیں ذیشان کے ارادوں کے بارے میں بروقت آگاہ کر دیا تھا۔ بابا سائیں، آپ نہیں جانتے کہ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ مراد شاہ کی بہن ہے، ہمارے دشمن کی عزت۔ ہوش و حواس قائم ہوتے ہی ذیشان نے باپ کے آگے صفائی پیش کی جو فاطمہ کو بٹھاتے ہوئے اس کو چادر اوڑھا چکے تھے۔ بیٹے، عزت بے شک دشمن کی ہو یا دوست کی، عزت عزت ہوتی ہے۔ اور کیا کرے تھے تم اس کے ساتھ؟ شرم نہیں آئی تمہیں ایک لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے تمہارے لیے۔ اس کے گریبان کو پکڑتے ہوئے ملک شہزاد نے اسے جھنجھوڑا تو ذیشان نے زندگی میں پہلی بار باپ کو اس قدر غصے میں دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لی۔ بیٹا، تمہیں مراد شاہ سے نفرت تھی نا، کیونکہ اس نے تمہاری بہن کو بے آبرو کیا، تو پھر آج تم اپنے آپ سے بھی نفرت کا ایک باب کھولو، کیونکہ تم بھی آج وہی کرنے جا رہے تھے جس کی بنیاد پہ تمہیں مراد شاہ سے نفرت تھی۔ بیٹے کی حرکت پر اسے اس کی غلطی کا احساس دلاتے ہوئے ملک صاحب نے ایک نظر فاطمہ کو دیکھا جو گھٹنوں میں سر چھپائے رو رہی تھی۔ مراد شاہ کی غلطی میں اس معصوم کا کیا قصور؟ تم خود کو مرد کہتے ہو تو لعنت ہے تمہارے مرد ہونے پر، جسے یہ تک معلوم نہیں کہ عزتوں کے بدلے عزتوں کا جنازہ نکالنے سے انتقام پورے نہیں ہوتے، بلکہ تمہاری بہن جیسے ہی مرد وجود میں آتے ہیں۔ بتاؤ مجھے، کیسے تمہاری ضمیر نے تمہیں یہ سب کرنے کی اجازت دی؟ کون سی کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں جو تم نے انسان سے جانور بننے میں ایک پل کے لیے بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ اپنا سر ہاتھوں میں تھامے ملک صاحب نے دکھ کی کیفیت میں ذیشان کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارا جو اب بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بابا سائیں، یہ مکافات عمل ہے جو اس کے بھائی نے میری بہن کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے تاکہ مراد شاہ کو پتہ چلے کہ عزت نیلام ہونے کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ اپنی ہٹ درمی برقرار رکھتے ہوئے ذیشان نے باپ کے خوف کو ایک سائڈ پر رکھ کر دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ کون سا مکافات عمل بیٹا؟ مکافات عمل یہ نہیں ہوتا کہ ظالم کو چھوڑ کر کسی مظلوم کو سزا دی جائے، اور نہ ہی مکافات عمل یہ کہتا ہے کہ اپنی بہن کا بدلہ دشمن کی بہن کی عزت کو نیلام کر کے لو۔ اگر وہ تمہاری بہن تھی تو یہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے، اور میں ہرگز یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم جیسا جانور مکافات عمل کی آڑ میں کسی اور کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دے۔ اپنی جیب سے گن نکال کر ذیشان کی جانب کرتے ہوئے ملک شہزاد نے اس کے الفاظ کا گلا گھونٹا تھا۔ بابا صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ اس دشمن کی بیٹے کے لیے اپنے بیٹے کو مارنا چاہتے ہیں؟ ان کے ہاتھوں کی جانب دیکھتے ہوئے ذیشان نے دکھ سے اپنی غلطی ماننے کے بجائے ملک صاحب کو شرمندہ کرنا چاہا تو وہ بولے، میں مجبور ہوں ذیشان، میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا مراد شاہ کی طرح بنے، اور آج میں نے اگر تمہاری غلطی کو معاف کر دیا تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے ملک صاحب نے ذیشان کو اپنی صفائی میں مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر فائر کیا جو سیدھا اس کے سر کے آر پار ہو گیا۔ سائیں، یہ کیا کیا آپ نے؟ ذیشان کو بے سود زمین پر پڑا دیکھ کر فاطمہ نے خوف سے چیختے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے۔ اچھا کیا ہے میں نے بیٹے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا دوبارہ سے کسی کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ تھکے ہوئے وجود کے ساتھ کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے ملک شہزاد نے فاطمہ کو اشارے سے وہاں سے جانے کا کہا، جو ابھی تک خوف کے زیر اثر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ذیشان کے سر سے نکلتا خون دیکھ رہی تھی۔ جاؤ بیٹے یہاں سے، اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں یہاں دیکھے، جاؤ۔ کمزور بوڑھی آنکھوں سے نکلتے آنسو ان کی داڑھی میں جذب ہونے لگے تو ملک شہزاد نے گرجتے ہوئے فاطمہ کو وہاں سے جانے کا کہا، جو فوراً ہی اپنی چادر سر پر ڈالے وہاں سے بھاگ گئی۔ سائیں کے جاتے ہی ملک شہزاد کے وفادار ملازم نے اندر آتے ہی ذیشان کو بے سل زمین پر لیٹا دیکھ کر جلدی سے اس کی جانب بڑھ کر اس کی سانسوں کو چیک کیا جو رک گئی تھی۔ سائیں، یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے اس لیے تو آپ کو نہیں بتایا تھا کہ آپ چھوٹے سائیں کو جان سے ہی مار دیں۔
اس کی آنکھوں کو بند کرتے غلام رسول نے دکھ سے شکوہ کیا تو وہ بولے، میں جانتا ہوں اگر گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اسے کھلا چھوڑ دینا بے وقوفی ہے، اور ذیشان کی آنکھوں میں جو بغاوت مجھے نظر آئی وہ آنے والے وقت میں بہت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کی حرکت سے زیادہ مجھے اس کی بے خوفی نے حیران کیا، اور بس اسی لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی جان لے لی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دیا غلام رسول، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی انتقام کی آگ میں بے لگام ہوتے جذبات کی نظر کسی کی بہن یا بیٹی ہو۔ میں نے اپنے بیٹے کو مار دیا، میں نے اس کی بغاوت اور گناہ کے ڈر سے اسے مار دیا۔ اس بچی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے اپنی ماہم یاد آ گئی۔ بس مجھ سے برداشت نہیں ہوا غلام رسول، ایسا لگا کہ پھر سے وہ وقت اپنے آپ کو دہرا رہا ہے اور پھر سے ایک مراد شاہ جنم لینے والا ہے۔ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے ملک شہزاد نے اٹھ کر ذیشان کا سر اپنی گود میں رکھا تو ایک باپ کی تکلیف پر غلام رسول کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ کاش ملک صاحب کے میں نے آپ کو چھوٹے ملک کی حرکت کے بارے میں نہ بتایا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے غلام رسول کو اپنی مخبری پر افسوس ہوا جو اس نے ذیشان کے لیے بھلے کے لیے کی تھی۔ نہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں غلام رسول، اور جس کا قصور تھا اسے سزا مل چکی ہے۔ دوبارہ اس کا سر زمین پر رکھتے ہوئے ملک صاحب نے اپنی پگ اتارتے ہوئے ایک آخری نظر اپنے لخت جگر پر ڈالی اور غلام رسول کے روکنے کے باوجود بھی کمرے سے باہر نکل گئے۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد عابدہ بیگم نے نور کو ساتھ لیے مارکیٹ کا رخ کیا، جہاں سے اس کی ضرورت کی ہر چیز لینے کے بعد وہ دونوں گھر پہنچی تو ارحم کے ساتھ ساتھ رابعہ کو بھی اپنا منتظر پایا۔ ارے رابعہ، تم کب آئی؟ شاپر وہیں صوفے پر رکھتے ہوئے کسی اپنے کے احساس پر نور نے خوشی سے اسے گلے لگاتا ہوئے کہا، بس ابھی آئی ہوں۔ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے رابعہ نے عابدہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ اور امی ابو کیسے ہیں؟ جی آنٹی، سب ٹھیک ہیں۔ اچھا نور، تم رابعہ کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، میں تم لوگوں کے لیے جوس بھجواتی ہوں۔ ارحم کے حال احوال کے بعد عابدہ بیگم نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا جو پہلے ہی رابعہ سے تنہائی میں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ایک نظر زارون کو دیکھتے ہوئے جو ارحم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، نور نے رابعہ سے کہا اور پھر اسے ساتھ لیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کیا ہو یار، ایسے رو کیوں رہے ہو تم؟ کمرے میں آتے ہی نور کی ہمتیں جواب دے گئی اور وہ رونے لگی تھی۔ روتے روتے وہ رابعہ کے گلے لگ گئی تو رابعہ نے اس سے کہا، نور پلیز خود کو سنبھالو، کیوں ایسے رو رو کر خود کو ہلکان کریے تم؟ اسے اپنے ساتھ لیے صوفے پر بیٹھتے اور رابعہ نے اس کا چہرہ صاف کیا تو وہ بولی، رو نہیں تو اور کیا کروں؟ تمہیں پتا ہے بابا نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اسے لگا کہ رابعہ ہر بات سے انجان ہے، تبھی وہ روتے ہوئے اس نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھ کر پوچھا، میں جانتی ہوں نور، سب کچھ جانتی ہوں، بس تم اس بارے میں سوچ کر خود کو پریشان مت کرو، اور غلطی میری تھی، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر گئی، نہ میری امی کی طبیعت خراب ہوتی اور نہ ہی میں تمہیں زارون کے ساتھ جانے کا کہتی اور نہ ہی تمہارے ساتھ یہ سب ہوتا۔ شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے رابعہ نے خود کو قصوروار ٹھہرایا، نہیں رابی، غلطی تمہاری نہیں بلکہ میری تھی جو میں نے بابا کو کال کرنے کے بجائے زارون کے ساتھ جانے کی حامی بھری۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے نور نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اچھا نا، بس تم اب رونا بند کرو اور شکر کرو کہ زارون کی فیملی نے تمہیں قبول کر لیا، ورنہ تو آج کل حالات ایسے ہیں کہ لوگ اپنی پسند کی ہوئی بہوؤں کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اس کے ہاتھ پر نرمی سے دباؤ ڈالتے ہوئے رابعہ نے سمجھایا تو وہ بولی، ہاں رابی، زارون کی ماما تو بہت اچھی ہیں اور انکل بھی، پر بابا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کیا انہیں میری بات سننی چاہیے تھی نا؟ انہوں نے تو مجھ سے وضاحت تک نہیں مانگی۔ میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ بہت برے ہیں۔ اپنے دل کو لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی آنسو تواتر سے بہہ نکلے تو نور نے رابعہ سے کہنے کے ساتھ ہی اپنے دل میں ایک ارادہ کیا، ایسے نہیں کہتے نور، ماں اور باپ کو چھوڑنے والی چیز ہے کیا؟ دل میں لاکھ دکھ شکوے سہی پر جب کوئی اپنا سامنے آتا ہے تو انسان خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا، اور تم دیکھنا انکل کو اپنی غلطی کا بہت جلد احساس ہو بھی جائے گا۔ اسے سمجھاتے ہوئے رابعہ نے اس سے تسلی دی، نہیں رابعہ، انہیں احساس ہو یا نہ ہو مگر اب میں کبھی بھی ان کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ انکار میں سر ہلاتے ہوئے نور نے دوپٹے سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور دروازے کی جانب مڑی جہاں نسرین ہاتھ میں جوس لیے اس سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ نور کے بجائے رابعہ نے اسے کہا، جی آ جائیں، پھر وہ آ کر ٹیبل پر رکھ کر واپس چلی گئی۔ رابعہ پلیز تم کہیں میرا رہنے کا انتظام کر دو، مطلب کسی ہاسٹل وغیرہ میں۔ نسرین کے جاتے ہی نور نے خود کو سنبھال کر اس سے کہا، کیا مطلب ہے یار، یہ تمہارا گھر ہے، زارون کے ساتھ تمہارا کوئی معمولی رشتہ نہیں جو تم یوں پاگلوں کی جیسی باتیں کر رہی ہو۔
اس کی بات سنتے ہی رابع نے کرنٹ کھاتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے کھینچ کر کہا، رابی پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا، اور یہ رشتہ مجبوری کی بنیاد پر بنا ہے جو جب چاہے ختم ہو سکتا ہے، اس لیے پلیز تم ارحم بھائی سے کہہ کر میرا کوئی انتظام کروا دو۔ یار تم بالکل پاگل ہو چکی ہو، اتنا پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور بے شک یہ رشتہ مجبوری پر بنا ہے، پر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا نا۔ نور میری جان، سارون بہت اچھا ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، بس تم کوئی بھی ایسا ویسا قدم نہ اٹھانا جس سے بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے، اور اب یہی تمہارا گھر ہے، خود کو ان لوگوں میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو نور۔ نرمی سے اسے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے رابعہ نے سمجھایا تو نور نے نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ پلیز میری باتوں کا برا مت منانا، میں یہ سب تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہی ہوں۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے رابعہ نے اس کی خاموشی پر وضاحت دی تو نور نے بھی سر ہلا دیا۔ دیکھو نور، تم میری دوست ہو یار، تمہیں سمجھانا میرا فرض ہے۔ آج کل جو حالات ہیں اس میں اکیلی لڑکی کا کسی ہاسٹل میں رہنا آسان نہیں۔ میری جان، تم نہیں جانتی کہ یہ دنیا بہت ظالم ہے، جگہ جگہ درندے شکار کی تلاش میں منہ کھولے کھڑے ہیں، اور تم تو ابھی ایک مصیبت سے نکلی ہو۔ میرے خیال سے یہ سب باتیں اور سوچ تمہیں کسی نئی مصیبت میں پھنسا دیں گی، اس لیے مرد بے شک عورت کو دل سے قبول نہ کرے، مگر اس کا سہارا اور حوصلہ ہی عورت کے لیے گھنی چھاؤں ہوتا ہے جس میں رہ کر عورت ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ دیکھو یار، ہم صرف دوست نہیں بلکہ بہنوں سا رشتہ ہے ہمارا، اور میں نے آج تک کبھی تمہیں غلط مشورہ نہیں دیا، اور اب بھی میں تم سے جو کہہ رہی ہوں اگر تم اس پر عمل کرو گی تو ساری زندگی تم سکون میں رہو گی۔ اس کی نظروں میں کشمکش دیکھ کر رابعہ نے کھلے الفاظ میں اسے آگاہ کیا تو وہ بولی، ٹھیک ہے، میں دوبارہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل، بس کوشش کرو کہ اپنے اور زارون کے رشتے کو مضبوط کرو، اور مجھے یقین ہے کہ تم پہل کرو گی۔ زارون تو کبھی بھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ ڈھکے چوپے الفاظ میں آنکھوں میں شرارت لی اس نے نور سے کہا تو وہ بولی، مطلب کون سی پہل؟ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نور نے معصومیت سے پوچھا تو رابعہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کوئی نہیں میری اماں، تم بس چپ کر کے جوس پیو۔ گلاس اٹھا کر اسے تھماتے ہوئے رابعہ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تو نور نے اس کی بات کو فراموش کر کے اسے بھی جوس پینے کا کہا۔ رابعہ لوگوں کے جاتے ہی زارون نے کمرے میں آ کر اپنا موبائل چیک کیا جو صبح سے کمرے میں موجود تھا۔ ایک انجان نمبر سے لاتعداد کالز دیکھ کر وہ پریشان ہوا، یہ کس کا نمبر ہو سکتا ہے؟ یہی سوچتے ہوئے زارون نے کال بھی کی اور نور کی جانب دیکھنے لگا جو عابدہ بیگم کے دلائے ہوئے کپڑوں میں سے ایک سوٹ پہن کر واش روم سے باہر آئی تھی۔ السلام علیکم زارون بھائی، میں رضا بول رہا ہوں، نور آپی کا بھائی۔ زارون کی کال دیکھ کر رضا نے اس کے فون بند کرنے کے ڈر سے جلدی سے اپنا تعارف کروایا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو رضا؟ اور سوری، وہ ارحم آیا تھا تو میں صبح سے نیچے ہوں، موبائل کمرے میں تھا اس لیے مجھے تمہاری کال کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا کوئی بات نہیں، وہ بس ماما پریشان تھی نا، آپ ہی سے بات کرنے کا کہہ رہی تھی اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ اس کے بتانے پر رضا نے نرمی کے ساتھ اس سے معذرت کی۔ نہیں، اس میں زحمت کی کیا بات ہے، تم جب چاہو مجھے کال کر سکتے ہو، اور یہ لو کر لو نور سے بات۔ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے زارون نے موبائل نور کی جانب بڑھایا۔ نور نے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا، کون ہے؟ تو زارون نے کہا، رضا ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ زارون کے بتانے پر نور نے جھٹ سے موبائل فون پکڑ کر کان سے لگایا۔ ہیلو رضا، کیسے ہو تم؟ ماما کیسی ہے اور بابا؟ اس کی آواز سنتے ہی نور کی آواز بھرائی تھی۔ سب ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں آپی؟ اس کی بات کو جواب دیتے ہوئے رضا نے پوچھا اور موبائل لے کر نائلہ بیگم کے کمرے میں چلا گیا۔ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ کسی اپنے کے ہونے کا احساس ہوتے ہی ایک بار پھر سے آنسو نے آنکھوں کے بند توڑے تو نور نے زارون کی موجودگی پر اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ پلیز آپ ہی روئیں مت اور یہ لیں ماما سے بات کر لیں۔ نائلہ بیگم کے سلام پھیرتے ہی رضا نے موبائل ان کی جانب بڑھایا۔ نور میری جان، میری بیٹی کیسی ہو تم؟ رضا کے بتانے پر نائلہ بیگم نے جلدی سے موبائل پکڑتے ہوئے تڑپ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ماں کی آواز پر نہ چاہتے ہوئے بھی نور کا دل بھر آیا اور اس سے بات کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ زارون کے گھر والے کیسے ہیں، اچھے ہیں نا سب؟ جائے نماز اکٹھا کرتے ہوئے نائلہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ بولی، جی سب اچھے ہیں۔ امی بابا کہاں ہیں؟ ابھی مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ زارون کے کمرے سے جاتے ہی نور نے اپنے لرزتے ہوئے وجود کو سنبھال کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، نہیں ناراض، اور اگر ہیں بھی تو بہت جلد ان کی ساری ناراضگی دور ہو جائے گی، بس تم اپنا خیال رکھنا۔ مجھے لگتا ہے کہ زارون بہت اچھا ہے نور، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، بس اب وہی تمہارا گھر ہے اس لیے وہاں کے ہر فرد کو اپنا سمجھ کر اپنی زندگی میں خوش رہنے کی کوشش کرو۔
اس کی ہچکیاں سنتے ہوئے نائلہ بیگم سے برداشت نہ ہوا، تبھی اپنی بات مکمل کرتے ہوئے انہوں نے موبائل رضا کی جانب بڑھایا۔ آپ ہی پلیز چپ کر جائیں، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ بس آپ پریشان مت ہو، میں کل ہی آپ سے ملنے آؤں گا۔ دوسری طرف اس کی رونے کی آواز سنتے ہی رضا نے اسے تسلی دی اور مزید کچھ باتیں کرنے کے بعد کال بند کر دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی حیدر شاہ کی گاڑی پورچ میں کھڑی دیکھ کر فاطمہ کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ بابا صحیح نے تو کل آنا تھا، یہ ابھی کیسے آ گئے؟ لان میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنے چہرے کو مزید چادر سے چھپایا اور ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ گھر کے بیرونی جانب بڑھی تاکہ سب کی نظروں سے بچ کر اپنے کمرے میں جا سکے، مگر شاید آج اس کی زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ مراد شاہ نے اسے دیکھ لیا۔ اسے چوری چھپے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر مراد شاہ نے اس کے سر پر پہنچتے ہوئے گرج کر پوچھا، کہاں سے آ رہی ہو تم؟ وہ سائیں، میں اپنی سہیلی کی طرف گئی تھی۔ چادر کو مزید اپنے گرد لپیٹتے ہوئے فاطمہ نے چہرے سے بھی چادر ہٹانے کی کوشش نہ کی۔ کون سی سہیلی؟ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے تمہارا یوں باہر جانا پسند نہیں، تو پھر کیوں اثر نہیں ہوتا تمہیں؟ اس کے جواب پر آگ بگولا ہوتے ہوئے مراد شاہ نے اس کے بالوں کو اپنی ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لے لیا تھا۔ سائیں مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ نہیں جاؤں گی کبھی بھی۔ اپنی چادر کو سنبھالتے ہوئے درد کی شدت سے فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو مراد شاہ کی آواز سن کر بشرا خاتون بھی وہیں آ گئی۔ مراد کیا کرے تم؟ چھوڑو بہن کو۔ فاطمہ کے ہاتھ مراد کی مٹھی میں دیکھ کر بشرا خاتون نے آگے بڑھ کر مداخلت کی تو مراد شاہ نے غصے سے ماں کو بھی پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ اماں تم ہمارے بیچ میں مت آؤ تو اچھا ہے، کتنی بار میں نے تمہیں سمجھایا ہے پر تجھے اثر ہوتا ہی نہیں، اور نہ ہی تیری بیٹی کو۔ اور مراد شاہ بار بار اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں۔ ایک حقارت بھری نظر زمین پر بڑی ماں کو دیکھتے ہوئے مراد شاہ نے فاطمہ کو ویسے ہی بالوں سے پکڑ کر اوپر کا رخ کیا تو بشرا خاتون بیٹے کے انجام سے فکر مند ہوتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر مراد شاہ کو رکنے کا کہہ کر ان کے پیچھے ہی اوپر کی جانب بڑھی تھی۔ مراد کیا کرے ہو تم؟ خدا کے لیے چھوڑ دو اسے۔ اسے ویسے ہی بالوں سے پکڑے اوپر موجود کچن میں داخل ہوتا دیکھ کر بشرا خاتون نے خوف سے کانپتے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اماں میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا نا کہ میرے معاملے میں دخل مت دیا کرو، تو کیوں ہر کام میں ٹانگ اڑانے کے لیے آ ٹپکتی ہو؟ فاطمہ کے بالوں کو ایک دم سے چھوڑتے ہوئے مراد شاہ نے اسے زمین پر پھینکا۔ بیٹا بس خدا کے لیے آخری بار معاف کر دو اس کو، میں دوبارہ تمہاری اجازت کے بغیر اسے کہیں نہیں بھیجوں گی۔ اسے وہاں کسی چیز کی تلاش میں نظریں دوڑاتا دیکھ کر بشرا خاتون نے ہاتھ جوڑے اور فاطمہ کو اٹھانے کے لیے اس کی جانب بڑھی۔ اماں میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں سے چلی جاؤ تو مہربانی کر کے دفع ہو جاؤ۔ ٹوکری سے بڑے سائز کی چھری نکالتے ہوئے مراد شاہ نے وحشیوں کی طرح ماں کو دھکا دیا جو اس کے ہاتھ میں چھری دے کر پورے دل سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ اب بتا تو دوبارہ میری غیر موجودگی میں کہیں جائے گی کیا؟ اس کے بالوں کو پھر سے اپنی مٹھی میں بھرتے ہوئے مراد شاہ نے اپنی آنکھوں میں سرخی لیے اس کی گردن کو غور سے دیکھا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ نشان کیسے ہیں تمہارے؟ اس کی چادر ہٹاتے ہوئے جیسے ہی اس کی نظر فاطمہ کے پھٹے کپڑوں پر پڑی تو مراد شاہ کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ کہاں سے منہ کالا کروا کے آ رہی ہو تم؟ بول کس نے کیا یہ سب تیرے ساتھ؟ چھری اس کی گردن پر رکھتے ہوئے مراد شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ مراد شاہ کے غصے سے گھبرائے بغیر فاطمہ نے بھی بے خوف ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اسی نے کیا جس کی بہن کو تو نے بے آبرو کیا تھا۔ اس کی بات پر غصے سے پاگل ہوتے مراد شاہ نے چھری کی نوک فاطمہ کی آنکھ میں ماری۔ تیری یہ جرت کہ تو مجھے آنکھیں دکھائے؟ چھری فاطمہ کی آنکھ میں لگی تو پوری حویلی اس کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ مراد چھوڑ دے میری بیٹی کو ورنہ میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ بیٹی کو تڑپتا دیکھ کر بشرا خاتون جو مراد کی حرکت پر سکتے میں جا چکی تھی انہوں نے ہمت کر کے وہاں پڑی دوسری چھری اٹھائی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب، اور تمہاری جرت کیسی ہوئی میرے بیٹے پر حملہ کرنے کی؟ فاطمہ کی چیخنے اور شور کی آواز پر حیدر شاہ نے اوپر کا رخ کیا جہاں بشرا خاتون ہاتھ میں چھری لیے مراد شاہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں جرت کیسی ہوئی تمہاری یہ سب کرنے کی؟ ہاں؟ فاطمہ کی چلانے کی پرواہ کیے بغیر حیدر شاہ نے بشرا خاتون کے ہاتھ سے چھری پکڑ کر ان پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ سائیں میری بیٹی کو بچا لیں، خدا کا واسطہ ہے مراد کو سمجھائیں۔ اپنے اوپر ہونے والے تشدد کی پرواہ کیے بنا بشرا خاتون نے فاطمہ کے لیے فریاد کی جس کی دوسری آنکھ کو بھی مراد شاہ اپنے غصے کا نشانہ بنا چکا تھا۔ تمام ملازم نیچے کھڑے بشرا خاتون کی فریادیں اور فاطمہ کی چیخوں کی آوازیں سن رہے تھے مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اوپر جا کر ان ماں بیٹے کی مدد کر سکے۔ زارون اپنے کمرے میں واپس آیا تو نور کو صوفے پر بیٹھا دیکھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور پوچھا، کیا ہوا، اب کیوں رو رہی ہو؟ صبح کی اس کی بدتمیزی کو فراموش کرتے ہوئے زارون نے دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کیا جو اس کی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔
نور کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر زارو نے پھر پوچھا تو نور نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، میرے سر میں درد ہے۔ بہانہ بناتے ہوئے نور نے اسے ٹالنا چاہا۔ اچھا لاؤ میں دبا دیتا ہوں تمہارا سر۔ زارو نے یہ کہنے کے ساتھ ہی عمل کے طور پر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو بخار کی حدت سے تڑپ رہی تھی۔ اف، تمہیں تو بہت بخار ہے، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ہاتھ ہٹاتے ہوئے زارو نے فکر مندی کا اظہار کیا تو اس کی بات سنتے ہی نور کی آنکھوں سے پھر سے آنسو نکلنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ میری فکر مت کریں۔ دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے رابعہ کے سمجھانے کا اثر تھا جو اس نے اب کی بار زارو سے نرمی سے بات کی۔ نہیں، کہاں ٹھیک ہو تم؟ اتنا بخار ہے تمہیں، میں بھی ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی زارو نے اپنا موبائل اٹھایا تو نور نے اسے منع کر دیا۔ زہر میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہو، بس سر میں درد ہے، میں سو جاؤں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نرمی سے اسے پکارتے ہوئے نور نے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لیٹو، میں تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ نہیں زار، میں نے رابع کے ساتھ کافی کچھ کھا لیا، بس اب مجھے بھوک نہیں۔ اس کی بات کو درمیان سے کاٹتے ہوئے نور نے خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ کر رخ کیا اور کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گئی تو زارو نے بھی مزید کچھ کہنے کے بجائے لائٹ آف کی اور کمرے سے نکل کر کچھ وقت معاذ کے ساتھ گزارنے کے لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھا جس کی پرسوں کی فلائٹ کنفرم ہو چکی تھی۔ زارون، تم یہاں؟ سب خیریت ہے نا؟ ہاتھ میں پکڑی ڈائری کو اس کی نظر سے بچا کر دراز میں رکھتے ہوئے معاذ نے حیرت کا اظہار کیا تو زارو نے کہا، کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا؟ یا میرے تمہارے کمرے میں آنے پر یا میرے لیے تمہارے کمرے میں آنے پر پابندی ہے؟ اس کی حیرت پر برا مانتے ہوئے زارو نے اس کے قریب آ کر جواب کے بجائے الٹا اس سے سوال کیا۔ ارے نہیں یار، ایسی تو کوئی پابندی نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ بات کو ٹالتے ہوئے معاذ نے کمفرٹر سائڈ پر کر کے اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ مجھے لگا شاید اس وقت میری آمد تمہیں اچھی نہیں لگی۔ آنکھوں میں شرارت لیے زارو نے اسے چھیڑا۔ مجھے اچھی لگے نہ یا نہ لگے، مگر تم اب بیوی والے ہو اور ہو سکتا ہے کہ تمہارا اس وقت اسے اکیلا چھوڑ کر آنا میرے پاس آنا اسے پسند نہ آئے۔ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے معاذ نے الٹا اس کی ٹانگ کھینچی۔ بس اب اتنی بھی بات نہیں، اور بیوی میرے کمرے میں رہنے پر میری پرواہ نہیں کرتی تو باہر جانے پر کیا کہے گی؟ کندھے اچکاتے ہوئے زارو نے کل سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو مظلومیت سے بیان کیا۔ ہاں تو تم بیوی کو ٹائم دو تو وہ تمہاری پرواہ کرے گی نا۔ اور دیکھو زارون، تمہارا نکاح جن بھی حالات میں ہوا، اب نور تمہاری ذمہ داری ہے، اور جب تک تم اسے وہ مان اور یقین نہیں دو گے جس کی وہ حقدار ہے، تب تک وہ تمہاری طرف سے لاپرواہ ہی رہے گی۔ اس کی بات پر اسے سمجھاتے ہوئے معاذ نے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل چارجنگ پہ لگایا۔ یہ سب مجھے کیوں سمجھا رہے ہو؟ کوئی اس چڑیل کو کچھ کیوں نہیں کہتا جو میری نرمی سے بھی کی جانے والی بات کا جواب بھی کاٹ کھانے والے انداز میں دیتی ہے؟ اور پلیز اس وقت ایسی باتیں کر کے میرا موڈ خراب مت کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ کیوں پریشان ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ اس کی بات مکمل ہوتے ہی معاذ نے فکر مندی سے پوچھا۔ خیریت؟ ہاں خیریت ہے، بس میں تم سے اسلام آباد والے پلاٹ کے متعلق بات کرنے آیا تھا۔ زارو نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو معاذ بھی موبائل کی سکرین سے نظریں ہٹاتے اس کی طرف مڑ گیا جو اب اسے اس پلاٹ کی زمین بنجر پڑنے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فاطمہ کی چیخ و پکار کے ساتھ ہی اس کی سانسوں نے دم توڑا تو مراد شاہ نے حقارت سے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے زمین پر تھوکا اور کچن سے باہر نکلتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سائیں میری بیٹی کو بچا لے، دیکھے کتنا خون نکل رہا ہے اس کا۔ مراد شاہ کے جاتے حیدر شاہ کے ہاتھوں کا سلسلہ بھی تھم گیا تو بشرا خاتون نے جلدی سے فاطمہ کی جانب بڑھتے ہوئے حیدر شاہ سے التجا کی جو ان کی بات کی پرواہ کیے بغیر نیچے کی جانب بڑھ گئے۔ فاطمہ میری جان، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ابھی ہاسپٹل لے کے جاؤں گی۔ اس کے بے سود وجود کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بشرا خاتون نے روتے ہوئے پاگلوں کی طرح اس کے چہرے کو دیوانہ وار چوما تھا۔ بی بی جی کیا ہوا؟ سائیں اتنے غصے میں؟ استغفار، یہ فاطمہ بی بی؟ اس کی آنکھوں سے نکلتے خون پر بدحواس ہوتے ہوئے سائرہ جو حیدر شاہ کے نیچے جاتے ہی ان دونوں کو دیکھنے آئی تھی، فاطمہ کی پھٹی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر اس کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے اور اتنے خوفناک منظر کو دیکھ کر وہ چیختے ہوئے نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ فاطمہ میری طرف دیکھو میری گڑیا، کیا ہوا میری بیٹی کو؟ تم مجھ سے ناراض ہو گیا؟ اس کے چہرے سے خوف کھانے کے بجائے بشرا خاتون جن کا فاطمہ کی حالت دیکھ کر ذہنی توازن بگڑ چکا تھا، انہوں نے بہت پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے دوپٹے سے اس کی آنکھوں سے نکلتے خون کو صاف کیا۔ نہ شور کرو، چپ ہو جاؤ سب، دیکھ نہیں رہے کہ میری بیٹی سو رہی ہے؟ سائرہ کے نیچے جا کر بتانے پر گھر کے باقی ملازم بھی اوپر آئے تو بشرا خاتون نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے انہیں خاموش رہنے کا کہا۔
بیوی آپ چھوڑیں، میں دیکھتا ہوں اسے۔ ان سب ملازموں کو پیچھے کرتے سلیمان، جو تھوڑی بہت ڈاکٹری جانتا تھا، حیدر شاہ کے کہنے پر فاطمہ کی موت کی تصدیق کرنے آیا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ مجھے پتا ہے یہ ٹھیک ہے، دیکھنا تم، یہ ابھی اٹھ جائے گی، بس تم لوگ شور مت کرو۔ سلمان نے اس کی نبض دیکھتے ہی انکار میں سر ہلایا تو بشرا خاتون نے کہہ لگاتے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور پھر فاطمہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے وہاں سے اٹھتے ہی ایک ملازمہ نے فکر مندی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو سلمان نے انکار میں سر ہلا کر فاطمہ کی موت کا بتایا، جس پر سبھی ہکا بکا باپ اور بھائی کے ظلم پر استغفار کرتے بشرا خاتون کو سنبھالنے لگے، جو کبھی کہہ لگاتی اور کبھی زور سے روتے ہوئے فاطمہ کو اپنے سینے سے لگا کر چھپانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر محل سے باتیں کرنے کے بعد زارون اپنے کمرے میں واپس آیا تو نور بیڈ کی ٹیک سے لگائے بیٹھی تھی۔ کیا ہو، تم ابھی تک سوئی نہیں گیا؟ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی اور میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کے پوچھنے پر نور نے سچائی سے کام لیتے بتایا تو زارون دروازہ بند کر کے اس کے قریب آ گیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ ڈاکٹر کو چیک کروا لو، دیکھیں اب بخار کتنا تیز ہو گیا ہے۔ اس کے قریب آتے ہی زارون نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو پہلے سے زیادہ گرم ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں پسند ڈاکٹر، صبح بھی اس بدتمیز انکل نے بلا وجہ ہی مجھے انجیکشن لگا دیا اور اب پھر اس نے مجھے انجیکشن لگا دینا ہے۔ نور نے ڈاکٹر کو نہ دکھانے کی وجہ معصومیت سے بتائی تو زارون چہرہ نیچے کر کے اپنی مسکراہٹ کو چھپانے لگا۔ مطلب تمہیں انجیکشن سے ڈر لگتا ہے؟ دراز میں موجود ایک ڈبے سے تھرما میٹر نکالتے ہوئے زارون نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میں کون سا بچی ہوں جو انجیکشن سے ڈروں گی؟ وہ تو مجھے اس ڈاکٹر کی شکل بھی پسند نہیں ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ خود کو بہادر ثابت کرتے ہوئے نور نے منہ کھولا تو زارون نے اس کی زبان کے نیچے تھرما میٹر رکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، صبح میں تمہیں کسی اچھی شکل والے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے زارون نے اس کی آنکھیں دکھانے پر ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر مسکراہٹ چھپائی اور کچھ سیکنڈ بعد تھرما میٹر اس کے منہ سے نکال کر ٹمپریچر چیک کیا جو 102 کے قریب تھا۔ بخار تو کافی زیادہ ہے اور ٹائم بھی بہت ہو چکا ہے۔ گھڑی پر 11 بجتے دیکھ کر زارون نے اپنے بازو کی وجہ سے کچھ سوچتے ہوئے خود کلامی کی۔ تو کیا ہوا، صبح تک ٹھیک ہو جائے گا نا، پریشان مت ہو زار۔ اس کی فکر مندی پر نور نے تسلی دی تو زارون نے ایک نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈال کر بخار کی کچھ میڈیسن نکال کر اسے دی۔ اچھا یہ لو، یہ کھا لو تم۔ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے زارون نے گولیاں اس کی جانب بڑھائی، جسے دیکھتے ہی نور کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ کیا میں نے یہ سب کھانی ہے؟ اس کے ہاتھ پر رکھی 3 گولیاں دیکھ کر نور نے سوال کیا تو زارون نے سر ہلایا۔ نہیں، یہ اتنی ساری ہے، میں کیسے کھاؤں گی اتنی زیادہ؟ کچھ نہیں ہوتا نور، بس ایک ایک کر کے کھا لو۔ اسے سوچ میں گم دیکھ کر زارون نے کہنے کے ساتھ ہی ایک گولی نکال کر اس کے منہ کی جانب بڑھائی، جسے برا سا منہ بناتے ہوئے نور نے منہ میں رکھنے کے ساتھ ہی پورا گلاس پانی کا پیتے ہوئے بمشکل نکلا تھا۔ بس مجھے اور نہیں کھانی۔ زارون نے دوسری گولی اس کی جانب بڑھائی تو نور نے ہاتھ کھڑے ہوتے ہوئے انکار کر دیا۔ کچھ نہیں ہوتا نور، شاباش، منہ کھولو، جلدی کرو۔ اس کے نہ کرنے پر بھی زارون نے دونوں گولیاں ایک ساتھ اس کے منہ میں رکھ دی، جنہیں نگلتے ہی نور نے غصے سے زارون کی جانب دیکھا جو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں، اور برے ہیں آپ، سمجھے آپ؟ گلاس میں اور پانی ڈالتے ہوئے نور نے کہا تو زارون نے جلدی سے اپنے لب سکیڑے اور مسکراہٹ کو دبا لیا۔ تو کتنی کڑوی گولیاں تھی یہ۔ آدھا گلاس مزید پانی کا پیتے ہوئے نور نے پھر سے برا سا منہ بنایا تو زارون نے اس کی حالت دیکھ کر اٹھ کر دوسری جانب جاتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی ڈرا کھولی، جس میں اس نے ماس کی لائی ہوئی چاکلیٹس رکھی تھی۔ یہ لو، یہ کھا لو تم۔ ایک چاکلیٹ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے زارون نے دوسری چاکلیٹ اپنے لیے نکال لی۔ یہ چاکلیٹ آپ نے کہاں سے لی؟ چاکلیٹ پکڑتے ہی نور نے فٹ سے سوال کیا تو وہ بولا، یہ تو ماس لایا تھا دبئی سے۔ مختصر سا جواب دیتے ہوئے زارون نے اپنے بازو کی وجہ سے چاکلیٹ کھولنے کے لیے منہ کا استعمال کیا۔ زار، آپ کو پتا ہے رضا بھی مجھے چاکلیٹس لا کر دیتا تھا کیونکہ مجھے چاکلیٹس بہت پسند ہے۔ اس کی بات سنتے ہی نور کو پچھلی یادوں نے پھر سے ستایا۔ مجھے بھی بہت پسند ہے، اور تم پریشان مت ہو، تم جتنی چاکلیٹس کہو گے میں تمہیں لا کر دیا کروں گا۔ اس کے چہرے کی افسردگی دیکھ کر زارون نے بہت پیار سے تسلی دی تو نور نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک اداس سی مسکراہٹ اسے پاس کی اور خاموشی سے چاکلیٹ کھول کر کھانے لگی۔ ان کے نکاح کو پورا ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس دوران معاذ سعودی عرب واپس جا چکا تھا اور زارون کا زخم بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ تبھی اس نے آج یونیورسٹی جانے کا ارادہ کیا تو نور کو بھی تیار ہونے کا کہہ دیا، جو زیادہ نہ صحیح مگر کچھ حد تک زارون سے اٹیچ ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی آپ کے ساتھ؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات سنتے ہی نور نے صاف انکار کیا۔ کیوں نہیں جانا؟ اور تمہیں یونیورسٹی جانے پر کیا مسئلہ ہے؟ یا میرے ساتھ جانے پر تمہیں مسئلہ ہے؟
الماری سے اپنے کپڑے نکالتے زارون نے اس کے انکار کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، مجھے آپ کے ساتھ جانے میں مسئلہ ہے، بس مجھے نہیں جانا۔ سچائی سے جواب دیتے ہوئے نور نے بیڈ کی چادر ٹھیک کی۔ یار اب یہ کیا ضد ہے اور میرے ساتھ جانے میں مسئلہ کیا ہے؟ نکاح ہوا ہے ہمارا، شرعی اور قانونی طور پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کی انکار کی وجہ جانتے ہی زارون نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بولی، جانتی ہوں پر پھر بھی مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، سب مجھے آپ کے ساتھ دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں گے۔ اس سے نظریں ملائے بغیر نور نے اپنی سوچ کو اس پر عیاں کیا تو وہ بولا، اف میری اماں، کوئی کون ہوتا ہے ہم پہ بات کرنے والا؟ اگر اور کوئی کچھ کہے بغیر تو میں بتا دینا کہ ہماری شادی ہو چکی ہے۔ اس کی فضول کی پریشانی پر سر پکڑتے ہوئے زارون نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی، اچھا تاکہ سب کہیں کہ ان کا کب سے چکر چل رہا تھا اس لیے شادی کر لی۔ زارون کی بات سنتے ہی نور نے اپنی بڑی آنکھوں کو مزید کھولتے ہوئے اس کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا، اف ٹھیک ہے مت جاؤ، تم ہو ہی بدتمیز۔ اس کی وضاحتوں پر غصہ کرتے ہوئے زارون نے اپنے کپڑے دیتے واش روم کا رخ کیا تو اس کے بدتمیز کہنے پر نور نے ہونکوں کی طرح منہ کھولا، آپ خود ہوں گے بدتمیز، دیکھیے گا میں آپ کی شکایت بابا سے لگاؤں گی۔ اونچی آواز میں اسے دھمکی دیتے اس نے پیر پٹکتے ہوئے ٹھیک کیے ہوئے کمفرٹر اور چادر کو پھر سے خراب کیا اور کمرے سے نکلتے ہوئے نیچے کی جانب بڑھی جہاں عابدہ بیگم کچن میں موجود ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی۔ فاطمہ کی موت کے صدمے نے بشرا خاتون کا ذہنی توازن بگاڑ دیا تھا۔ وہ ملازمہ کے ہاتھوں سے نکلتے کبھی حویلی سے باہر کی جانب بھاگتی تو کبھی وہیں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کہہ لگانے یا رونے لگ جاتی۔ بابا سائیں آپ اماں کا کچھ کرتے کیوں نہیں؟ انہیں تو یا تو زہر دے کر ایک ہی بار ختم کر دیں یا پھر کسی پاگل خانے میں داخل کروا دیں۔ بشرا خاتون کے کمرے میں سے آتے شور کی آوازیں سنتے ہی مراد شاہ نے حیدر شاہ کے کمرے میں سے آ کر اپنے غصے کا اظہار کیا۔ ہاں مراد، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اسے کسی پاگل خانے میں بھیج دیتے ہیں، سارا دن شور کر کر کے دماغ کھا جاتی ہے۔ نظروں میں حقارت لیے حیدر شاہ نے بیٹے کی بات کی تائید کی۔ ہاں بس بابا صاحب مہربانی کر کے جو بھی کرنا ہے جلدی کریں، میں اس کو اور اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی بات سنتے ہی مراد شاہ نے سائرہ کو آواز لگائی جو بشرا خاتون کے ساتھ ان کے کمرے میں موجود تھی۔ مراد شاہ کی آواز پر جلدی سے کمرے سے نکلتے اس نے سر جھکا کر کہا، جی سائیں حکم کریں۔ کتنی بار تو اس سے کہا ہے کہ اماں کو دورہ پڑتے ہی ڈاکٹر کا بتایا ہوا انجیکشن وقت پر لگا دیا کرو، پر لگتا ہے کہ تجھے میری بات سمجھ نہیں آتی۔ اس پر گرجتے ہوئے مراد شاہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑا تھا۔ جی سائیں ٹھیک ہے، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے سائرہ نے جلدی سے ہاتھ چھوڑے تو مراد شاہ نے اشارے سے اسے وہاں سے دفع کیا۔ کیا ہوا ہے مراد؟ میں آج کل محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارے غصے میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو چکا ہے۔ سائرہ کے جاتے ہی حیدر شاہ نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے مراد شاہ کو بھی بیٹھنے کا کہا۔ نہیں بابا صحیح، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس اس کم بخت کی موت کے بعد لوگوں کو جواب دے دے کر میری طبیعت میں کچھ ناسازی سی آ گئی ہے۔ کل سے ہی جسم ٹوٹ رہا ہے، ایسے جیسے تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا ہو۔ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے مراد شاہ نے حیدر شاہ کی بات سنتے ہی بڑے تحمل سے جواب دیا، مراد لوگوں کی فکر مت کرو، کچھ دن باتیں کر کے خود ہی خاموش ہو جائیں گے، اور رہی بات تھکاوٹ کی تو کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر چلے جاؤ، وہاں کسی اچھے سے ڈاکٹر کو چیک کروا کے کچھ دن اپنے دوستوں کے ساتھ شغل میرا کرنا، خود ہی طبیعت سیٹ ہو جائے گی تمہاری۔ حقے کا کش لیتے ہوئے حیدر شاہ نے اسے مشورہ دیا، جی بابا صاحب میں بھی یہی سوچا تھا، پر الیکشن سر پر ہیں، آپ اکیلے کیسے یہ سنبھالیں گے؟ اپنی فکر کا اظہار کرتے ہوئے مراد شاہ نے جانے کی خواہش کو بیان کیا، میری فکر مت کرو بیٹا، میں یہاں سب دیکھ لوں گا، تم بس جانے کی تیاری کرو۔ اپنی طرف سے اسے مطمئن کرتے ہوئے حیدر شاہ نے اس کی دلی مراد پوری کی۔ شکریہ بابا صاحب، میں بس ابھی دوستوں کو تیاری کرنے کا کہہ کے آتا ہوں۔ ان کا ہاتھ تھام کر بوسہ دیتے ہوئے مراد شاہ نے خوشی سے کھلتے ہوئے کہا اور اندر کی جانب بڑھا۔ کمرے میں آتے ہی موبائل اٹھا کر مراد شاہ نے آنکھیں بند کر کے نور کے چہرے کو سوچتے ہوئے خود کلامی کی، بس میری جانے من کچھ دن اور، پھر تمہیں میرا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر اس نے اپنے شہر کے ایک دوست کا نمبر ملاتے ہوئے اسے اپنے آنے کے متعلق بتانے لگا۔ خوش آمدید مراد سائیں، اس بار تو تمہیں ہماری بڑے دنوں بعد یاد آئی۔ سکندر نے مراد شاہ کو دیکھتے ہی اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے شکوہ کیا تو وہ بولا، بس کرو یار، یا تو مجھے روز آتی، پر یوں الیکشن کے دنوں میں بابا سائیں کو اکیلے چھوڑ کر شہر آنا میرے لیے ناممکن تھا، اس لیے اس بار آنے میں ذرا سی دیر ہو گئی۔ اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھتے ہوئے مراد شاہ نے معذرت خواہ لہجے میں اپنے نہ آنے کی وجہ بتائی۔
اچھا چل کوئی بات نہیں، میں تمہاری مجبوری کو سمجھتا ہوں۔ اس کی معذرت پر مسکراتے ہوئے سکندر نے اسے مطمئن کر کے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنے ملازم کو آواز دینے لگا، سنو 2 کپ اچھی سی چائے اور ساتھ کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ یار مراد، تمہاری بہن کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ وہ پہلے بھی بیمار تھی کیا؟ ملازم کے چاہتے ہوئے سکندر نے فاطمہ کی موت پر افسوس کا اظہار کیا تو وہ بولا، ہاں یار، بس کافی وقت سے بیمار تھی۔ اس کا علاج چل رہا تھا مگر ایک دم ہی اسے ہارٹ اٹیک آیا اور بس۔ مراد شاہ جو پچھلے کچھ دنوں سے حیدر شاہ کے کہنے پر یہی کہانی سب کو سنا رہا تھا، اس نے سکندر کے پوچھنے پر بھی وہی بات دہرائی۔ اچھا، پہلے تو تم نے اس کی طبیعت کی خرابی کا کبھی ذکر نہیں کیا؟ اس کی بات سنتے ہی سکندر، جو شاہ حویلی کے ایک خاص ملازم کی زبانی فاطمہ کی موت کی سچائی جان چکا تھا، اس نے مراد شاہ کے جھوٹ بولنے پر اسے کریدنے کی کوشش کی۔ یار سکندر، یہ بھی کوئی بتانے والی بات تھی، اور ہم اپنی عورتوں کا ذکر مردوں کے سامنے نہیں کرتے، اس لیے تمہیں بھی زیادہ تحقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے سوال جواب سے تنگ آ کر مراد شاہ نے تھوڑا غصہ دکھایا تو سکندر نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ ارے شاہ صاحب، ہم کون ہوتے ہیں آپ سے کسی بات کی تحقیق کرنے والے؟ وہ تو بس ایسے ہی ہم آپ کے دکھ میں شریک ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بگڑتے تیور دیکھ کر سکندر نے فٹ سے بات بدلتے ہوئے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، بہت اچھے سے سمجھتا ہوں تمہارے دکھ میں شریک ہونے کا مقصد، پر تم جانتے ہو کہ مراد شاہ اپنے اندر کے راز کسی کو نہیں بتاتا، چاہے وہ شخص میرا کتنا بھی قریب کیوں نہ ہو۔ بس اس لیے مجھے کرید کر اپنی طاقت آزمائی مت کیا کرو۔ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مراد شاہ نے تکبر سے گردن اکڑائی تو سکندر نے اس کے اس قدر صحیح اندازے پر مسکراتے ہوئے اپنی سب کی چھپانے کے لیے ملازم کو آواز لگائی اور چائے لانے میں کافی وقت لگا چکا تھا۔ آؤ بیٹا، اندر آؤ نا۔ نور نے دروازے پر دستک دی تو عابدہ بیگم اسے خوش دلی سے دیکھتے ہی اندر آنے کی اجازت دی۔ ماما، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ ہاں، میں نے تمہیں بلایا تھا بیٹے، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ جی ماما، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ ارے نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، اور پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ سکون سے بیٹھو، میں نے بس پڑھائی کے سلسلے میں تم سے بات کرنی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کریں۔ نور جو یہ سمجھ رہی تھی کہ عابدہ بیگم اسے دوپہر کا سالن خراب کرنے پر ڈانٹنے والی ہیں، ان کی بات سنتے ہی ایک دم سے مطمئن ہو کر بولی، بیٹے زارون بتا رہا تھا کہ تم اس کے ساتھ یونیورسٹی نہیں جانا چاہتی۔ جی ماما، ایسی بات نہیں، وہ بس میرا آگے پڑھنے کا دل نہیں ہے۔ اسے زارون سے بالکل بھی اس بات کی توقع نہیں تھی کہ وہ ایک دم سے یہ بات بتا دے گا، تبھی نور نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیوں نہیں کرتا دل بیٹا؟ اور اگر دل نہیں بھی کرتا تب بھی تم کل زارون کے ساتھ یونیورسٹی جاؤ گی، اور یہ میرا اور تمہارے بابا کا مشترکہ فیصلہ ہے، اس لیے انکار سے پہلے یہ سوچ لینا کہ ہمیں تمہارا منع کرنا برا بھی لگ سکتا ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے عابدہ بیگم نے مصنوعی دھمکی دی تو نور نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ ماما، میں انکار تو نہیں کری، پر مجھے زار کے ساتھ جاتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، مطلب مجھے لوگوں سے خوف آتا ہے، پتہ نہیں وہ ہمیں ساتھ دے کر کیا سمجھے اور قسم کی باتیں کریں۔ ان کی بات کا مان رکھتے ہوئے نور نے اپنی ہچکچاہٹ بتاتے ہوئے انہیں اصل بات بتائی۔ بیٹا کیوں خوف آتا ہے آپ کو؟ اور لوگ کون ہوتے ہیں تم دونوں پر کوئی بات کرنے والے؟ دیکھو بیٹا، تم دونوں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور یوں لوگوں سے ڈر رہی ہو تمہارا اور زارون کا نکاح ہوا ہے، اور تم دونوں میں ایک جائز رشتہ ہے جس میں تم لوگ کہیں بھی ساتھ جانے کا حق رکھتے ہو۔ اور سچ پوچھو نا تو مجھے تم سے ایسی بات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ مجھے تو یہ لگا تھا کہ زارون جھوٹ بول رہا ہے، تبھی میں نے تم سے پوچھا۔ سوری ماما، میں دوبارہ ایسی بات نہیں کروں گی، اور میں کل سے یونیورسٹی بھی جاؤں گی، پلیز آپ مجھ سے ناراض مت ہوں۔ انہیں غصے میں دیکھ کر نور نے جلدی سے ان کے ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا میں ناراض نہیں، مگر آج کے بعد اگر تم نے ایسی بات کی تو میں سچ میں تم سے خفا ہو جاؤں گی۔ عابدہ بیگم جانتی تھی کہ اس معاملے میں نرمی نور کے انکار کو مزید پختہ کر دے گی، تبھی انہوں نے کچھ دیر کے لیے اپنے لہجے کو سخت رکھنا ضروری سمجھا تھا۔ پرومس ماما، میں دوبارہ ایسی بات کبھی نہیں کروں گی۔ ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے نور نے یقین دلایا تو عابدہ بیگم نے مسکراتے اسے مزید سمجھایا تاکہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے ان فضول باتوں کو اپنے دماغ سے نکال دے۔ 1 گھنٹہ عابدہ بیگم کی نصیحتیں سننے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو اسے زارون کی حرکت پر بے شمار غصہ آیا، جس نے فٹ سے اس کی شکایت اپنی امی کو لگا دی تھی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتے کیا ہے، آج وہ گھر تو ایسی طبیعت صاف کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ نور نے بڑبڑاتے ہوئے اسے کوسا جو شام سے کہیں غائب تھا۔ مجھے پتا ہے زار نے یہ سب جان بوجھ کر ماما کو بتایا تھا کہ وہ مجھے ڈانٹیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح، میں بھی اب سے ہر بات کی شکایت ماما سے لگاؤں گی۔ دل میں ارادہ کرتے ہوئے نور نے واش روم کا رخ کیا تاکہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے۔
وہ وضو کر کے باہر نکلی تو عابدہ بیگم کو اپنے کمرے میں پا کر ایک دم سے پھر پریشان ہوئی۔ ماما آپ یہاں سب خیریت ہے نا؟ نور کو لگا کہ وہ پھر سے اسے کسی بات پر ڈانٹنے آئی ہیں، تبھی فکر مند ہوتے اس نے پوچھا۔ ہاں بیٹا خیریت ہے، وہ میں اور تمہارے بابا کچھ دیر کے لیے زارون کے ماموں کی طرف جا رہے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں نے زارون کو کال کر دی ہے، وہ کچھ دیر میں آ جائے گا، تم بس اپنا خیال رکھنا اور پریشان مت ہونا۔ اسے تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے عابدہ بیگم نے تسلی دی۔ کیا ہوا ہے ماموں کو؟ نور جس کی 2 دن پہلے احسان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ان کی طبیعت کا خرابی کا سن کر وہ پوچھنے لگی۔ بیٹا ان کو پہلے ہی ہارٹ کا مسئلہ ہے، تقریباً 2 مہینے پہلے ہی بائی پاس ہوا تھا، ابھی بھی بس اسی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ تم پریشان مت ہو، زارون بس تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا۔ ان دونوں کے جاتے ہی نور نے دروازہ اچھے سے بند کیا اور اوپر جانے کے بجائے نیچے ہی بیٹھ کر زارون کا انتظار کرنے لگی، جو آدھا گھنٹے گزرنے کے بعد بھی گھر نہیں پہنچا تھا۔ پتہ نہیں یہ زارون کہاں رہ گئے؟ ایسا کرتی ہوں کال کر کے پوچھتی ہوں۔ خود سے باتیں کرتے وہ بھی اٹھ کر فون کے پاس پہنچی تھی کہ کسی نے بیرونی دروازے پر دستک دی۔ لگتا ہے واپس آ گئے ہیں۔ پلٹ کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھتے اس نے پوچھے بغیر ہی دروازہ کھولا تو سامنے زارون کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ دروازہ ایسے ہی کھلا چھوڑ کر اس نے اندر کی جانب بڑھتے ہوئے سوال کیا۔ یار میں گاڑی سے آیا ہوں، کسی ہوائی جہاز میں نہیں، اور تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ گاڑی میں 1 گھنٹے کا سفر تیز رفتاری میں طے کرنے پر آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے۔ دروازے کو لاک کرتے ہوئے اس نے پیچھے آتے زارون نے پوری تفصیل بتائی۔ بس پتہ ہے مجھے جو آپ نے جلدی میں آئے، آپ نے تو جان بوجھ کے دیر کی ہوگی تاکہ اکیلے میں ڈر کے مارے میں مر جاؤں اور آپ کی جان چھوٹ جائے۔ اس کی بات پر رک کر نور نے جواب دیتے ہوئے عابدہ بیگم کی باتوں کا غصہ نکالا۔ میری اتنی اچھی قسمت کہاں؟ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے زارون نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا جو اسے اب ایک گھوری سے نوازتے ہوئے اوپر جا چکی تھی۔ پتہ نہیں مجھے اس طرح کا تحفہ دے کر اللہ پاک نے کس گناہ کی سزا دی ہے مجھے۔ اس کے جاتے ہی زارون نے نیچے کے تمام غیر ضروری لائٹس آف کی اور اپنے کمرے میں آ گیا جہاں اب نور نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ یا اللہ اس نماز کے صدقے اس لڑکی کو عقل دے کہ جب شوہر گھر آئے تو اسے چائے پانی کا بھی پوچھ لیتے ہیں، پر نہیں، میڈم کو تو بس باتیں سنانا آتی ہیں۔ اسے سجدے میں جاتا دیکھ کر زارون نے خود کلامی کی اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو زارون چائے کے 2 کپ لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ میرا چائے پینے کا دل تھا تو میں نے سوچا تمہارے لیے بھی بنا لوں۔ ایک کپ اس کی جانب بڑھاتے اس نے اپنی اس قدر عنایت پر وضاحت دی۔ شکریہ، پر میں اس وقت تو چائے نہیں پیتی۔ دوپٹہ کھول کر لیتے ہوئے نور نے انکار کیا تو اس کے سفید جھوٹ پر ہونکوں کی طرح منہ کھولے زارون نے اپنی آنکھیں سکیڑی تھی۔ ابھی کل ہی تو میں نے تمہیں اس وقت چائے پیتے دیکھا تھا، اور اگر میرے ہاتھ کی نہیں پینی تو سیدھا سیدھا انکار کر دیتی، اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ دونوں کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے زارون نے اپنی محنت پر پانی پھرنے پر تھوڑا افسوس سے کہا تو وہ بولی، اب میں اتنی بھی بے مروت نہیں کہ کسی کے خلوص پر اس کے منہ پر ہی انکار کر دوں اور اس کا دل توڑ دوں۔ اور رہی بات جھوٹ کی تو میں نے بس جھوٹ بولا، آپ کی طرح جا کر ماما کو شکایت نہیں لگائی۔ اس کی بات پر بھڑکتے ہوئے نور نے غصہ دکھایا تو زارون کے اس کے اکھڑے ہوئے رویے کی وجہ سمجھ آئی۔ شکایت؟ میں نے کب شکایت لگائی تمہاری؟ اس کے الزام پر انجان بنتے ہوئے زارون نے وضاحت چاہی تو نور نے جواب دینے کے بجائے اپنا رخ بیلکونی کی جانب کر لیا۔ نور میں کچھ پوچھ رہا ہوں نا، کیا ہوا ہے؟ کون سی شکایت لگائی ہے میں نے تمہاری امی سے؟ اس کے پیچھے ہی باہر آتے زارون نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے دور رہ کر بات کیا کریں۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے نور نے مزید غصہ دکھایا تو اس کی اس حرکت پر اور بات پر زارون نے اپنے غصے کو ضبط کیا اور 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے فاصلہ قائم کیا۔ بتاؤ اب کیا بات ہے؟ نور نے اپنا رخ پھر سے دوسری جانب کیا تو زارون نے اب کی بار نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اس وقت میرا بات کرنے کا موڈ نہیں، اس لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کے سر سے دوپٹہ کھسکایا تو نور نے اسے سنبھالتے ہوئے بے رخی سے اس وقت زارون کے اپنے پاس موجودگی پر ناگواری ظاہر کی۔ ٹھیک ہے، جب دل ہوا بات کرنے کا تو بتا دینا کہ مسئلہ کیا ہے۔ زارون جو پہلے اس کی ایک بات کے زیر اثر اپنے غصے کو کنٹرول کیے کھڑا تھا، ایک بار پھر سے اس کے کڑوے لہجے پر لب کاٹتے ہوئے اندر چلا گیا۔ نہیں بتاؤں گی، ماما سے مجھے ڈانٹ پڑوائی نا، اب میں بھی ایسے ہی جلا جلا کے بدلے لوں گی۔ زارون کے جاتے ہی نور نے اپنی سنگ دلی کی پرواہ کیے بنا خود کلامی کی اور وہاں موجود چیئر پر بیٹھتے ہوئے آسمان پر چمکتے چاند اور ستاروں کو دیکھنے لگی جنہیں دیکھنا اسے بچپن سے ہی پسند تھا۔ تقریباً 1 بجے کے قریب زارون کی آنکھ موبائل کی بیل پر کھلی
اف، یہ کمپنی والے بھی منحوس ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ رات کے کس پہر کال کر رہے ہیں۔ اسکرین پر کمپنی کا نمبر دیکھ کر زارون کی جان میں جان آئی اور موبائل واپس سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس نے دوسری جانب کروٹ لی تو نور کو بیڈ پر نہ پا کر اس نے فکر مندی سے سر اٹھا کر کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ حد ہے یار، اتنی لاپرواہی کہ کسی دوسرے کا کیا اپنا بھی خیال نہیں رکھتی۔ بیلکونی کے کھلے دروازے کو دیکھ کر زارون نے کمفرٹر ہٹایا اور اپنے شک کو دور کرنے کے لیے اٹھ کر باہر آ گیا، جہاں نور اپنے دوپٹے کو ارد گرد لیے کرسی کی بیک سے سر ٹکائے سکون سے نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ جتنی اکڑ مجھے دکھائی ہے نا، دل ہے کہ یہیں سردی میں سویا رہنے دوں، پر کیا کروں؟ بیمار ہوگی یہ مصیبت تو تب بھی میرے ہی گلے پڑنی ہے۔ اپنے کمر پر ہاتھ رکھتے زارون نے خود کلامی کی اور اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے۔ نہیں، اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا یار۔ اس کے ہاتھ نہ لگانے والی بات دماغ میں آتے ہی زارون نے اپنے بڑے ہوئے ہاتھ پیچھے کیے اور اسے زور سے آواز دی، نور اٹھو، جا کر لیٹو، اٹھو، جا کر اندر لیٹو۔ سیدھے کھڑے ہوتے زارون نے اسے 2-3 بار آواز دی اور پر دوسری طرف کوئی اثر نہ دیکھ کر وہ کچھ سوچتے ہوئے واپس اندر گیا اور کچھ سیکنڈ بعد ہاتھ میں موبائل پکڑے باہر آیا اور اس پر 1 منٹ بعد کا الارم سیٹ کرتے ہوئے والیوم اونچا کر کے اسے نور کے کان کے قریب کر دیا۔ ایک زوردار آواز اپنے کانوں میں پڑتے ہی نور نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس نے ڈر کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا تو زارون نے موبائل پیچھے کرتے ہوئے اسے بند کیا۔ کچھ نہیں ہوا، بس اس لیے تمہیں جگایا ہے کہ باہر سردی ہے، اٹھ کر کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ۔ اس کے چہرے پر خوف سے ہوائیاں اڑی دیکھ کر زارون نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بڑے تحمل سے کہا تو نور نے تیز تیز سانس لیتے خود کو پرسکون کیا۔ کیا یہ کسی کو جگانے کا صحیح طریقہ ہے؟ خود کو نارمل کرتے ہوئے جب نور کو زارون کی حرکت سمجھ آئی تو اس نے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے غصے سے پوچھا تو وہ بولا، نہیں، میں تو تمہیں پیار سے جگانا چاہتا تھا، مگر تمہاری خواہش تھی کہ میں تمہیں ہاتھ نہ لگاؤں، اس لیے مجھے جو طریقہ سمجھ آیا میں نے وہ آزما لیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے ہی تحمل سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیتے ہوئے زارون نے اپنے رخ کمرے کی جانب کیا تو نور نے ہونکوں کی طرح منہ کھولے اس کی پشت کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور اپنا دوپٹہ سنبھالتے اس کے پیچھے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ ہاں، کوئی بہت بڑے ہیرو ہیں آپ جو اس طرح کی حرکتوں سے مجھے متاثر کر کے اپنی جانب متوجہ کر لیں گے؟ اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک کر نور نے غصے سے چلاتے ہوئے بے بسی سے رونا شروع کر دیا۔ برے ہیں آپ، مجھے اچھے نہیں لگتے آپ، سمجھے آپ؟ وہ اس کی حرکت پر سچ میں ڈر گئی تھی، اوپر سے کچی نیند میں اٹھنے کی وجہ سے چڑھتے ہوئے اس نے اپنا غصہ زارون پر نکالا جس نے اس کی کہی ہوئی بات پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا تھا۔ یہ بات مجھے کافی بار بتا چکی ہو اور میں سمجھ بھی چکا ہوں، اس لیے بار بار بتا کر اپنی انرجی ضائع مت کرو۔ ڈبے میں سے ٹیشو نکالتے اس کی جانب بڑھا کر زارون کو اس کی معصومیت پر ڈھیروں پیار آیا جو اپنے دوپٹے سے ہی اپنی آنکھیں صاف کرتے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا نا، بس بھی کرو، اب میرا مقصد تمہیں ڈرانا تو نہیں تھا، وہ بس مجھے یہی طریقہ بہتر لگا تمہیں جگانے کا، تو میں نے مجھ سے بات مت کریں اور دیکھیے گا میں بھی ماما سے صبح آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ اس کی بات کو درمیان سے کاٹتے ہوئے نور نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو جھپٹتے ہوئے اپنی ناک صاف کی۔ اچھا نا، سوری، یہ دیکھو میں نے اپنے کان پکڑ لیے۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑے وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھا تو نور روتے روتے مسکرا اٹھی۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ چہرہ نیچے کر کے اپنی مسکراہٹ چھپاتے اس نے انکار میں سر ہلایا۔ پلیز سوری نا، دیکھو مجھے، دیکھو ذرا۔ ویسے ہی کان پکڑے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے زارون نے چہرے پر مظلومیت طاری کر کے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو معاف کر دوں گی، پر میری ایک شرط ہے۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، بتاؤ مجھے۔ اسے روتا دیکھ کر زارون کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تبھی وہ غلطی کے ازالے کے طور پر اس نے سر خم کر کے اس کی ہر بات ماننے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ آپ کی دراز میں جو 20 چاکلیٹس پڑی ہیں نا، وہ ساری مجھے چاہیے۔ نور جو ہر روز اس کی سائٹ کی دراز کھول کر وہاں رکھی چاکلیٹس کو گنتی اور زارون کے ڈر سے بس انہیں دیکھ کر ہی اپنا دل خوش کر لیتی تھی، اس نے اپنی بات سنتے ہی شرط بتائی تو زارون نے حیرت سے اسے دیکھا جو چاکلیٹس کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ اس کی چوری پکڑنے پر بھی کوئی بات کر کے اس کو شرمندہ کرنے کے بجائے زارون نے اٹھ کر دراز میں رکھی ساری چاکلیٹس لا کر اس کی گود میں رکھ دی۔ یہ لو، آج سے یہ ساری تمہاری ہیں۔ چاکلیٹس کو بے یقینی سے دیکھتے ہوئے نور کے چہرے پر چمک آ گئی تو وہ بولی، اچھا یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے آپ کی چاکلیٹس پر نظر رکھ کے بیٹھی تھی، تبھی میں نے آپ سے یہ ساری مانگی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر نور نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر پھر سے کہا، یہ میں نے اس لیے لی ہیں تاکہ دوبارہ آپ کو یوں مجھے ڈراتے ہوئے یاد رہے کہ میں سزا کے طور پر کسی کو بھی معاف نہیں کرتی۔
ایک ادا سے یہ کہتے ہوئے اس نے دوسری طرف خاموشی پر خود وضاحت دی تو اس کی بات سنتے ہی زہرو نے ایک زور سے کہا لگایا۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر نور کو ایک نئے سرے سے تب چڑھی اور کہا، آپ بہت برے ہیں۔ پھر وہ اسے وہیں چھوڑ کر اس نے ساری چاکلیٹس اپنی طرف کی دراز میں رکھی اور اپنی سائڈ پر لیٹتے ہوئے دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگی تو زارو نے پھر سے اس کا موڈ خراب ہوتا دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا اور اٹھ کر بیلکنی کا دروازہ بند کر کے لائٹس آف کی اور اپنی سائڈ پر آ کر خاموشی سے وہ بھی سو گیا۔